سلام مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ 10ویں جماعت میں شامل نصاب اردو درخشاں حصہ دوم کے تیسرے سبق کو پڑھیں گے۔ تیسرا سبق ہے افسانہ فرار۔ آئیے افسانہ فرار کے متعلق کچھ باتیں جانتے ہیں۔ آپ اسکرین پر کچھ نوٹس دیکھ سکتے ہیں، آئیے اس نوٹس کو پڑھیں۔ اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو پوری دیکھیں تاکہ جو بھی باتیں یہاں کہی جا رہی ہے اس کو سمجھ سکیں۔ آئیے اسکرین پر دیکھیں۔ افسانہ فرار جو ہے یہ سید محمد محسن کا ہے۔ سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ فرار سید محمد محسن کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ 10 جولائی 1910 کو سرزمین عاصم آباد کے سبزی باغ محلے میں سید محمد محسن پیدا ہوئے۔ سید محمد محسن کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1926 میں رام موہن رائے سیمینری پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1928 میں پٹنہ کالج سے IAA۔ 1931 میں نفسیات کے ساتھ BA آنرس کا امتحان پاس کیا۔ 1934 میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے MA فرسٹ کلاس پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 1938 میں وہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ 1953 میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے اور 1974 میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ سید محمد محسن کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ان کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ، افسانوں کا مجموعہ، نفسیاتی زاویے، نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، زخم کے پھول، شعری مجموعہ بہت اہم ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں۔ سید محمد محسن نے 1973 میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کیا تھا۔ سید محمد محسن کی وفات 2002 میں علاج کے دوران دہلی میں ہوئی۔ فرار سید محمد محسن کا ایک نفسیاتی افسانہ ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار محمود نام کا ایک نوجوان ہے۔ 10 سال کی عمر میں محمود کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور چند سال کے بعد اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ افسانہ فرار کا مرکزی کردار محمود حصول تعلیم کے لیے سرگردہ رہتا ہے اور وہ عام نوجوانوں کے برخلاف ہاسٹل میں ایک ایسی مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے جو ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہوتی ہے، لیکن ساتھیوں کی ورخلانے پر بشری تقاضے کے تحت وقتی طور پر تفریح کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے۔ بچپن میں اپنے گھر میں ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی اور باپ پر بیجا حکمرانی کا منظرنامہ اسے لاشعوری طور پر عورت سے متوحش اور متنفر کر دیتا ہے۔ اسی نفسیاتی کشمکش کی وجہ سے جو اس کی زبیدہ کے ساتھ ازدواجی رشتے ہوتی ہے وہ اس کو خوفزدہ کر دیتی ہے اور اس طرح اس کی زندگی نامکمل ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ یہ کچھ مختصر نوٹس تھے افسانہ فرار کے متعلق۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں۔ اس لیے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔